مرحوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں
بہار آپ سے جزاک اللہ. یہ تھے بلال حیدر صاحب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت بصورت نعت پیش فرما رہے تھے. عزیز طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. کہ جو ان قریب مطلع عالم پر چیز طلوع ہونے والی ہے، ساری نگاہیں اسی کو دیکھنے کے لیے بیتاب اور بے چین ہیں. اور یہی ہمارے مستقبل کا کیریئر ہے اور اس کے لیے ایڈوائس ہے کہ جو آنے والا دور ہے اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں. تو آج کی نشست کا انعقاد اسی مقصد کے حصول کے لیے ہے. اب میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا ہمارے معزز مہمان محترم جناب وسیم ظفر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اختصار کے ساتھ بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ساتھ آنے والے معزز ساتھیوں کا تعارف بھی کروائیں. تشریف لاتے ہیں محترم وسیم ظفر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قبلہ پیر ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب کا، باقی اساتذہ اکرام کا اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اس کے بعد میں اپنے معزز جو مہمان آئے ہیں ایز اے ٹرینر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ ہیں فیصل عباس صاحب. یہ بڑے پرانے دوست ہیں اور جب بھی ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں یہ آ جاتے ہیں. یہ سرگودا یونیورسٹی میں ای روزگار میں ٹرینر بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کی اپنی آئی ٹی کمپنی بھی ہے، فری لانسر بھی ہیں. اس کے ساتھ مظہر اقبال بھٹی صاحب ہیں، ان کا تعلق تیرہ سے ہی ہے. یہ بھی بڑے پرانے کرم فرما ہیں. جب ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے سیشن وغیرہ کے لیے، سیمینار کے لیے، ورکشاپ کے لیے، یہ ٹائم نکالتے ہیں. اور یہ بھی فری لانسر بھی ہیں، آئی ٹی کمپنی بھی چلا رہے ہیں، ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان کے ساتھ عامر دانیال ہیں، یہ بلوال سے آئے ہیں، سپیری یونیورسٹی لاہور کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بھی ہیں. تو ان کا بھی میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ عثمان جاوید ہیں، باقی بھی سارے جو دوست ہیں. اس کے بعد میں تھوڑا اپنا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. میرا تعلق بھی بھیرا سے ہی ہے، حضور پور سے، اور میں ایک تو جاب بھی کرتا ہوں، نشاط گروپ کی کمپنی ہے، اس میں ایز اے ڈپٹی مینیجر. اس کے علاوہ اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ایز اے ٹیوٹر بھی اٹیچ ہوں. سمیٹا ایک گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ بھی اٹیچ ہوں اور فری لانسنگ بھی کرتا ہوں. کیریئر ایڈوائزر کا پلیٹ فارم ہم نے اپریل 2018 میں لانچ کیا تھا، اور اس میں یہ فیصل عباس صاحب میرے دوست تھے، یہ میرے ساتھ تھے. اس کے علاوہ ایک اور دو دوست تھے. تو مقصد تو یہ تھا کہ اپنے نوجوانوں کو جو گائیڈ کیا جائے ڈیجیٹل چینلز کے تھرو. جس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، ہر کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. تو کیوں نہ ان کو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے، نیو سکلز کے حوالے سے بتایا جائے، شیئر کیا جائے. اپنے جو تجربات ہیں وہ شیئر کیا جائیں تاکہ وہ بھی اپنی تعلیم کے لحاظ سے بہتر ڈیسیجن کر سکیں اپنے پیشن، اپنے ایپٹیچیوڈ کو لے کے کہ کون سا کیریئر ان کے لیے بہتر ہے. اور اس کے علاوہ جو سکلز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ اپنی سکلز کو بھی لرن کریں. تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ 3-4 سال سے چل رہا ہے. ہم نے کافی سیشنز کرائے، ورکشاپس کرائیں، گورنمنٹ ڈگری کالج بیرا میں کروائے، ٹیکنیکل کالج میں کروایا، سرگودا میں کروائے. اس کے علاوہ آن لائن جو ہمارا پیج ہے فیس بک کا، اس پہ بھی الحمدللہ 100 سے زیادہ ہم نے سیشن کروائے اور مختلف پروفیشنلز کو انوائٹ کیا، ملک کے بہترین پروفیشنلز کو، اور انہوں نے کیریئر کونسلنگ پہ، فری لانسنگ سکلز پہ، ان سب پہ بات کی، بچوں کو اویئر کیا. تو آج کا جو سیمینار ہے یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ
جو ہمارے مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو یہ سکلز ہیں فری لانسنگ کی اور نئی جو بھی آ رہی ہیں چیزیں ان کے بارے میں بھی اویئر کیا جائے. فری لانسنگ کے بارے میں تو ہمارے جو ماہرین ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. میں تھوڑا سا یہاں پہ فری لانسنگ کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. فری لانسنگ میں یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو آپ اس کو سیل کر کے اس کو مطلب یہ کہ فروخت کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اب میں خود جاب بھی کرتا ہوں اور جو جاب سے میں نے سیکھا ہے سپلائی چین کا کام, لاجسٹکس کا کام, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی سکلز ویسے میں نے سیکھی, ISO کا میں کام کرتا ہوں. اب وہ میں فری لانسنگ کی جو ویب سائٹس ہیں جس میں فائبر ہے, اپورک ہے, اس کے تھرو میں سیل بھی کر رہا ہوں اور اچھی خاصی جو ہے وہ میں انکم حاصل کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کیونکہ ایک چیز اچھی آتی ہے تو اس کے ساتھ جرائم پیشہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. وہ تھوڑا لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ فیک اور اس طرح کے کر کے لوٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا جو پرسیپشن ہے وہ سم ٹائم اچھا نہیں بنا ہوتا کہ جی یہ آن لائن ارننگ فراڈ ہے اور یہ اس طرح ہے, خاص کر جو ہمارے رورل ایریاز ہیں, یہ چھوٹے شہر ہیں. لیکن اب ماشاءاللہ اویئرنیس آ رہی ہے کافی اور اس سلسلے میں گورنمنٹ بھی بڑھیا کام کر رہی ہے. ڈیجی اسکلز کے نام سے ہے, ای روزگار کے نام سے ہے, فری آف کاسٹ آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں. پھر یوٹیوب سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں سے آپ لرن کر سکتے ہیں. اور جیسے یہ آپ ماشاءاللہ اسلامک ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی سیل کر سکتے ہیں. میرے دوست ہیں ایسے جو کہ آن لائن قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں, جو آن لائن عربی سکھا رہے ہیں, جو حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں. خاص کر وہ پاکستانی جو اوورسیز باہر کے کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو آن لائن وہ تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اچھی خاصی ارننگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ ان سکلز کی طرف آئیں. آگے فیوچر بھی آگے اسی کا ہے اور ان کو آپ میچ کریں اپنی اسلامک ایجوکیشن اور جو یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں, سافٹ ویئرز ہیں, ٹولز ہیں, ان کے ذریعے اپنی ایجوکیشن کو بھی امپروو آپ کر سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید جو سکلز ہیں کافی ساری سکلز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, کنٹینٹ رائٹنگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. آپ ان کو حاصل کر کے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. تو میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسا ادارہ جو کہ ماشاءاللہ کئی دہائیوں سے اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور اب ماشاءاللہ یونیورسٹی کا اسٹیٹس بھی مل گیا ہے, تو آپ لوگوں سے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو بھی آپ کو اس سلسلے میں کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی, گائیڈنس چاہیے ہوگی, میں اور میرے دوست اویلیبل ہوں گے. ہمارا پیج بھی ہے کیریئر ایڈوائزر کے نام سے, یوٹیوب چینل بھی ہے, وہاں پر بھی ویڈیوز وغیرہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں, سیشن بھی کرواتے رہتے ہیں. تو جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی کسی بھی ٹائم آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اب ہمارے مظہر صاحب ہیں, ان کا ایک منڈی باؤدین میں بھی انہوں نے جانا ہے, کوئی ان کا ٹریننگ سیشن ہے وہاں پر بھی. تو انہوں نے ریکویسٹ پہ ٹائم نکالا. جب میں نے ان کو بتایا کہ جی مدرسہ میں یہ سیشن ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر خصوصی شفقت بھی کی, انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا کہ جی میں وہاں پہ تھوڑا لیٹ چلا جاؤں گا لیکن بڑا اچھا ہے کہ میں اپنے علاقے میں جو ہے اپنے جو مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے ان کو اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاؤں. تو ابھی میں دعوت دیتا ہوں مظہر اقبال بھٹی صاحب کو. یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, فری لانسر بھی ہیں, تو آپ سے اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عرصہ 20 سال سے میں اسٹیج پہ کسی نہ کسی حوالے سے آ رہا ہوں, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وہ اس لیے بھی کہ ایک طرف جناب ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب, میرے استاد جناب مفتی شیر خان صاحب, اور یقین مانیے آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو میرے کہیں نہ کہیں مسجدوں میں امام رہے ہیں. تو اس لیے وہ ان لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں جو کہ قال اللہ و قال رسول اللہ کہنے والے ہیں,
ان کو اب کیا سکھانا اور ان کے آگے کیا بولنا. لیکن اگر میں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میری اس جسارت کو معاف کر دیجیے گا. جہاں تک ٹاپک ہے فری لینسنگ کے حوالے سے، تو وسیم صاحب نے آلریڈی کچھ اس کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے. میں خود عرصہ دراز سے ایک فری لینسر ہوں. فری لینسر کا مطلب تھوڑا سا اور واضح کر دیں کہ ایک آزاد آدمی، آپ اس سے پہلے فری لینسر ایک ایسا ڈاکٹر جو نوکری نہیں کرتا اپنا کام چلا رہا ہے، وہ ایک فری لینسر ہے. ایک ایسا انجینئر جو کہ نوکری نہیں کرتا، نہ اس نے کوئی پراپر سیٹ اپ بنایا ہوا کاروبار کا، وہ بھی ایک فری لینسر ہے. اس طرح اگر آپ پرانے ادوار سے چلے آئے، اب ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے، کوئی مہارت ہے، اور وہ مہارت کو اپنے ٹائم زون میں اپنی مرضی سے اپنے حساب سے وہ بیچ رہا ہے، تو وہ فری لانسر ہے. یہ اس کا موٹا سا عام سا جنرل جو فہم ہے. اب بہت عرصے سے یہ کام فورن کنٹریز میں، یورپ امریکہ میں چل رہا تھا، لیکن جب سے اس میں پاکستان داخل ہوا تو ماشاءاللہ سے چھا گئے. یہ آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے فری لانسنگ میں، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ کارپوریٹ ورلڈ میں اور سرکاری نوکریاں کرتے تھے، اب ان کو نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ فری لانسنگ سے ایک باعزت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنی مرضی کے ٹائم کے حساب سے اس سے پیسہ ارن کر رہے ہیں. سب سے بڑی مثال میرے استاد جناب فیصل عباس صاحب، یہ کم از کم اس وقت 15,000 یا 20,000 لوگوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں، جنہوں نے انتہائی تھوڑے وقت میں، کہ ایج میں مجھ سے 15 سال 10 سال چھوٹے ہوں گے، لیکن اتنے عرصے میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹریننگ دی ہے. تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ اب فری لانسنگ ہم کس طرح سے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. مدرسہ کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اور بھی زیادہ آسان ہے. آج کل اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں کہ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ سارا سیشن جو ہے یہ میں ہی کر جاؤں. لیکن آسانی سے اور ایزی الفاظ میں یہ میں بتاؤں گا کہ آپ کس کس کے پاس اس وقت اسمارٹ فون یا ٹچ والا موبائل کس کے پاس نہیں ہے. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا کہ اس کے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے ارن کر سکتے ہیں. لیپ ٹاپ یا وہ دوسری چیزیں تو ہیں بعد کی بات. آپ اس موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے حلال طریقے سے پیسہ ارن کر سکتے ہیں. فیس بک نے پاکستان میں بھی چند دنوں میں یا چند مہینوں میں فیس بک کے جو پیج پاکستان میں بھی مونیٹائز ہونے شروع ہو جائیں گے. یوٹیوب آلریڈی مونیٹائز ہے. حتیٰ کہ وہ جو سب سے برا سافٹ ویئر جس کو کہا جاتا تھا ٹک ٹاک، جس نے واہیات اور فحاشی بہت زیادہ پھیلائی ہوئی تھی، اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ قال اللہ و قال رسول اللہ گونجے گا. اگر آپ کوشش کریں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کانٹینٹ. اس کانٹینٹ کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی 2 منٹ کھڑے ہونے کا حق ادا کر دوں گا. کانٹینٹ یہ ہے کہ کیونکہ میں آپ کو آپ کے لفظوں میں سمجھاؤں گا. سورہ کہف کا ترجمہ تفسیر کی جناب حضور ضیاء الامت نے رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا کانٹینٹ بنا. سورہ کہف کا تفسیر بیان کی اپنے حساب سے مفتی شیر خان صاحب نے، یہ ان کا کانٹینٹ بنا. اور مفتی شیر خان صاحب کا ایک عام سا اسٹوڈنٹ ہے جس نے سورہ کہف کو اپنے لفظوں میں بیان کیا، وہ اس کا کانٹینٹ ہے. یہ اس کی اپنی ملکیت ہے. اور یہ کانٹینٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ اگر اس کو فائنینشلی میٹ کیا جائے تو یہ اربوں ڈالرز کی انڈسٹری ہے. کانٹینٹ کریشن، کانٹینٹ مارکیٹنگ، کانٹینٹ کو دنیا میں پھیلانا، یہ اتنے بڑے شعبے ہیں کہ آپ جب بچے تھے یا میں جب بچہ تھا تو کرکٹ کے میچ دیکھتے تھے تو وہاں سگریٹ کی مشہوریاں آتی تھیں، سگریٹ کے اشتہار چلتے تھے. آج وہاں آئی ٹی کمپنیوں کے اشتہار چلتے ہیں، booking.com کا اشتہار چلتا ہے. یہ وہ کانٹینٹ کریٹ ہوا ہے جس نے آئی ٹی انڈسٹری کو اتنا اٹھا کے رکھ دیا. میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنا بڑا کانٹینٹ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹس بنائیں اپنے، لیکن اپنی مدرسے کی تعلیم، کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ہم سے نہیں ہوا، نہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں دور ایج والی تلوار ہے.
آپ کے پاس دینی علم ہے، آپ جب دنیاوی علم اس کے ساتھ میچ کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ دین اور دنیا کی خدمت کریں گے اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. پھر مدرسے کا کوئی اسٹوڈنٹ محلے داروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا کہ وہ 2,000 10,000 20,000 تنخواہ ہی دیں. وہ خالصتاً اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی وہ مسجد بھی چلائے گا اور اپنا گھر بھی وہ جو ہے اس کا بھی انتظام کرے گا اور دین کو انڈیپینڈنٹلی پھیلا سکے گا. یہ فری لانسنگ سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اپنے اپنے پیج بنائیں، اپنے اپنے حساب سے اپنے دائروں میں رہتے جو آپ کو سکھایا جاتا ہے اس دائروں میں رہتے ہوئے اپنے کانٹینٹ کو ویڈیو کی صورت میں شیئر کریں. فیس بک پہ پیج بنائیں، یوٹیوب چینل بنائیں، ٹک ٹاک پہ اپنے چینل بنائیں اور یقین مانیے اس پہ جو آپ کا بہترین کانٹینٹ ہے اس کو آپ استعمال کریں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کچھ عرصے میں وہ مونیٹائز ہو جائے گا اور آپ کو اتنی ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ دینا شروع کر دے گا کہ آپ یہ دنیا کی جو وہ فکر روزگار ہے اس سے آپ فارغ البال ہو جائیں گے. اور یہ یقیناً میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہاں تھوڑے وقت میں اور تھوڑے لفظوں میں اس سارے عمل کو انکمپریس کرنا آسان نہیں ہے. میں بیرا سے ہوں، میرا موبائل نمبر میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں. کوئی بھی کسی حوالے سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میں اس کو ایز اے فی سبیل اللہ، جس طرح آپ فی سبیل اللہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، میں فی سبیل اللہ ان دین سکھانے والوں کو روزگار کا طریقہ بھی سکھا دوں گا. اس میں جو فورمز ہیں وہ الحمدللہ کسی حد تک ہمیں پتہ ہے، ان فورم سے بھی آگاہی کریں گے. اگر آپ میٹ اپ کرانا چاہتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بلایا، جب کبھی کہیں گے انشاءاللہ سر کے بل چل کے حاضر ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے لیے اس سے ایک بڑا بات بتانی رہ گئی تھی کہ بچپن میرا جناب حضور ضیاء العالم امت کے قدموں میں گزرا ہے. الحمدللہ میں ان کی زیارتوں سے مستفیض ہوا ہوں اور آج الحمدللہ ان کے قدموں کو چھو کے انہوں نے بھی یہاں پہ ضرور کہیں نہ کہیں خطاب کیا ہوگا، ان کی جگہ پہ کھڑے ہونے کی جسارت کر رہا ہوں. تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ انہی کے ان پھولوں کی آبیاری میں بھی تھوڑی اپنی کوشش کر لوں. جزاک اللہ خیر. بہت اس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا. جہاں مجھ سے کوئی کچھ چاہتا ہے تو میں ہر دم حاضر ہوں. جہاں مجھے بلائیں گے میں انشاءاللہ حاضر ہوں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے معزز مہمان محترم مظہر اقبال بھٹی صاحب، جو آپ کو اپنی ہی صلاحیتوں کی اہمیت کا احساس دلا رہے تھے. اور یہ جو فکر معاش ہے اور فکر روزگار ہے، یہ اس قدر تلخ حقیقت ہے کہ غالباً فیض نے کہا تھا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب تھے غم روزگار کے. تو یہ غم روزگار ہر انسان کو اس کا سامنا رہتا ہے. اور یہ جو فرما رہے تھے مظہر اقبال بھٹی صاحب، انہوں نے کنٹینٹ کی بات کی، تو کنٹینٹ غالباً یہ وہی خود ہی ہے جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں جن کو بروئے کار لا کر آپ اپنے مستقبل کو بھی سنوار سکتے ہیں اور انسانیت کے لیے بھی آپ مفید ثابت ہو سکتے ہیں. گویا کہ وہ اقبال کی زبان میں ہی کہہ رہے تھے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اب میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان عثمان جاوید صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں قبلہ ابو الحسن شاہ صاحب اور کیریئر ایڈوائزر وسیم ظفر صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک اتنا اچھا سیمینار کنڈکٹ کروایا. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا جاؤں. میرا نام ڈاکٹر عثمان جاوید ہے. پروفیشن کے حساب سے میں فارماسسٹ ہوں. کووڈ-19 جب آیا تو اس میں بہت سارے لوگوں کو جو روزگار تھا وہ ختم ہو گیا. اس میں جن لوگوں نے اس کو ایک اچھے انداز میں استعمال کیا، اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا، ان لوگوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. کووڈ-19 کے اندر تقریباً کچھ 24% کے قریب جو امریکن عوام تھی وہ فزیکل جاب سے شفٹ ہو گئی فری لانس کی طرف. اور اسی سلسلے میں وسیم ظفر صاحب کی کاوش سے اور قبلہ ابو الحسن شاہ صاحب کی کاوش سے یہاں پہ ایک سیمینار کنڈکٹ کروایا گیا ہے جس میں آپ لوگوں کو فری لانس مارکیٹ کے ریلیٹڈ اور فری لانسنگ کے ریلیٹڈ تھوڑی سی انفارمیشن دی جائے گی.
جو تھوڑا بہت علم میں اس کے بارے میں رکھتا ہوں وہ آپ کو دیا جائے گا. اور اس میں میرے سے پہلے مظہر اقبال بھٹی صاحب نے جو کنٹینٹ کی بات کی. کنٹینٹ کسی بھی چیز کا اگر آپ کنٹینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک ویڈیو بھی کنٹینٹ ہے, ایک آپ کا لکھے جانے والا ایک سطر وہ بھی کنٹینٹ ہے, آپ کے بولے جانے والے الفاظ وہ بھی کنٹینٹ ہیں. جیسا کہ ابھی مظہر بھائی نے بات کی ٹک ٹاک کی, تو آپ وہاں پہ اپنی احادیث کے بارے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں, اس کو اپلوڈ کریں. تھوڑے ہی وقت میں ٹک ٹاک پاکستان میں مونیٹائزیشن دینے والا ہے. اور اس کے علاوہ فیس بک نے ابھی 3 دن پہلے ایک اناؤنس کیا ہے کہ وہ آنے والے 10 سے 15 دن کے اندر اپنی مونیٹائزیشن دیں گے. تو اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینلز بنائیں. اس کے علاوہ آپ لوگ فائیور پہ اپنی سروسز دیں. سب سے بہترین سروس جو آپ لوگ دے سکتے ہیں وہ لکھنے کی سروس اور وائس اوور کی سروس ہے. جیسا کہ آپ لوگ میجر جو لوگ ہوتے ہیں, آپ لوگوں میں سے علماء حضرات, وہ بہت اچھے خطیب ہوتے ہیں, بہت اچھے لکھاری ہوتے ہیں. تو آپ لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنی یہ سروسز دے سکتے ہیں اور اس سے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. سب سے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن, کوئی بھی کسی بھی متعلق آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, کوئی مدد چاہیے ہو, کیریئر ایڈوائزر کا پلیٹ فارم اور ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر عثمان جاوید صاحب کے کہ مختصر ترین وقت میں انہوں نے آج کی اس نشست کے حوالے سے جو بنیادی مقصد تھا اس سے ہمیں آگاہی بخشی. اور آج کی جو ایک مقبول ترین ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں, اور اس حوالے سے عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ اس کا منفی استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو محترم ڈاکٹر عثمان جاوید صاحب نے اس چیز کی اہمیت کا احساس دلایا ہے کہ اس چیز کو آپ بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں, اور جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنے دین کا کام کر سکتے ہیں. اور انہوں نے 2 چیزوں کی اہمیت بتائی ہے کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کا کنٹینٹ ہے, اور جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ بھی آپ کا کنٹینٹ ہے. آسان ترین الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ابلاغ کا آسان ترین ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہے. اس کے جو ہے مثبت استعمال کی ضرورت ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب فیصل عباس صاحب سے جو کہ سرگودا یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں, وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اگین جس طرح ابھی مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑے سے کنفیوز تھے یا ڈر رہے تھے, تو میں بھی اسی طرح ہوں. میرا الحمدللہ تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں آن لائن ٹریننگز وغیرہ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں یونیورسٹی آف سرگودا میں. اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر, یونیورسٹی آف گجرات کے اندر جو ہے میں پڑھاتا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ مختلف کالجز میں ڈفرینٹ ہمارے ٹائم ٹو ٹائم سیشن ہوتے رہتے ہیں. پنجاب آئی ٹی بورڈ کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ میں ہوتا ہوں. تو فرسٹ ٹائم میرا بھی انٹریکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے کسی لائک مدرسے کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے ساتھ. تو جب وسیم صاحب نے جو ہے وہ بولا تھا کہ ہم لوگ اس طرح سے جو ہے وہ سیشن کرنے جا رہے ہیں, تو میرے لیے بھی بڑی یہ اگین آنر کی بات ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ اسپیسیفکلی آپ لوگوں سے ریلیٹڈ بات کریں, مدرسہ کے اسٹوڈنٹس دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت بہت پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن ابھی جیسے میں انٹر ہوا ہوں تو میرا اپنا تھوڑا سا جو ہے نا تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا رہا ہے کہ یار واقعی الحمدللہ اس لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ مدرسے مینیج ہو رہے ہیں, پلس یونیورسٹی کا لیول جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل گیا ہے. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ جو ہے وہ میں باتیں کروں گا ساری کس طرح سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جتنی دیر میرے خیال سے سلائیڈز جو ہے وہ اٹیچ ہو رہی ہیں. میرا بھی ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس ہوا, ایک ترکی کا جو ہے وہ ایک کلائنٹ تھا, اور وہ ادھر مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا. بیسیکلی وہ جرمنی سے اس کا تعلق تھا, تو وہ ترکی میں ایک مدرسے کے اندر جو ہے وہ آیا تھا اسلامک ایجوکیشن کے لیے, اور اس کا ایک ای کامرس اسٹور تھا. اس کے لیے اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ مجھے اس کے جو ہے وہ ایڈز وغیرہ رن کرنے ہیں.
جب میری آگے فردر اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور مختلف چیزیں جب ڈسکس کی تو اس ٹائم پہ دونوں چیزوں کا میں کمپیئر کر رہا تھا کہ پاکستان میں ایک جو مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے، دونوں کے اندر جو ہے وہ ڈفرنس کیا ہے. ان کے پاس پراپر ایجوکیشن ہے اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں دوسرے آن لائن بزنس، ای کامرس بزنس وغیرہ کا بھی چیزیں پتہ ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو سیل کرنا ہے. تو اس چیز کے اوپر اگین بہت زیادہ کام ہونے والا تھا. الحمدللہ اگین یہاں پہ آ کے جو ہے وہ میرا اپنا بہت زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اسی طرح سے اگر دوسرے مدرسے اور دوسرے بھی لوگ جو ہے وہ سٹیپس لیتے رہیں آپ لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اگین جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں آپ لوگ سارے ان کے اوپر نظر آئیں گے. برے لوگوں کو کنٹینٹ بنانے کا جو ہے وہ بیسیکلی موقع تب ملتا ہے جب ہم لوگ اچھے لوگ جو ہے وہ کنٹینٹ نہیں بناتے. ابھی ٹک ٹاک کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ ٹک ٹاک کے اوپر جتنی بھی گین فحاشی اور جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں کہہ لیں وہ کیوں وہاں پہ زیادہ وائرل ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنا کام نہیں کر رہے، آپ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے. وہاں پہ چھوٹی چھوٹی آپ لوگ اپنی ویڈیوز، احادیث کی ویڈیوز، اگین نعت کی ویڈیوز، قرآن مجید کی تلاوت کی ویڈیوز اگر اس طرح سے جو ہے وہ ڈالیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ چینج ہو سکتی ہیں. ایک اور چھوٹی سی میں جو ہے بات کرتا ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا، کام کر رہے ہیں ہم لوگ تو پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر نہ کوئی میوزک لگایا ہوا ہے، سانگ چل رہا ہے اور اس طرح سے کام کرتے رہے. اب جو ہے وہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں. اب یوٹیوب کے اوپر اس طرح کا ویڈیو ہے کہ انہوں نے اس طرح کے لائک اللہ تعالیٰ کا کلام، ذکر اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ہم لوگ بیک گراؤنڈ پہ، میں اگر اپنی بات کروں میری یوٹیوب کے اوپر وہ سارے چینلز جو ہیں وہ سبسکرائب کیا ہوں میں. بیک اینڈ کے اوپر کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر چل رہا ہے، کلمہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ استغفار چل رہا ہے، یا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہم لوگ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. اور بیک گراؤنڈ پہ بجائے کہ ہم لوگ پہلے میوزک گانے سنتے تھے، گناہ کماتے تھے، اس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے کیا کیا، ادھر شفٹ ہونا شروع ہو گیا. اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ لوگوں نے اس چیز کے اوپر کنٹینٹ بنانا شروع کر دیا ہے. اب کنٹینٹ کی جو ہے وہ اگر بات کریں، کنٹینٹ میرے خیال سے تھوڑی سی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑا سا انٹریکٹیو جو ہے وہ سیشن کو کرتے ہیں. کنٹینٹ کی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. کنٹینٹ ایک تو جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے کنٹینٹ بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ لوگ بنائیں گے تو ہی جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے کنٹینٹ ملے گا. جب کنٹینٹ کریٹر ہی نہیں ہوگا تو کنٹینٹ کنزیوم کرنے والا ہمارے جیسا بندہ جو ہے وہ کس طرح سے اس چیز تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو آپ لوگوں نے آج اس سیشن سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ لے کے اٹھنی ہے کہ ہم لوگوں نے کنٹینٹ بنانا ہے. تھوڑا سا چیلنجز کی بات کروں، اگر سلائیڈز جو ہے وہ ساتھ ساتھ میرے کو چلاتا رہے بندہ. ایک پرابلمز کیا ہیں، چیلنجز بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہیں جو آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے چلیں چیلنجز کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ آتے ہیں. کمپیوٹر ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس، مین پرابلم. اس کے علاوہ مائٹ بھی ہمیں انگلش اتنی زیادہ جو ہے وہ اچھی نہ آتی ہو، اس چیز کا جو ہے وہ پرابلم ہے. پلیٹ فارمز کا نہیں پتہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں جا کے، کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں، کون کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر جا کے ہم لوگ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم، لیپ ٹاپ نہیں ہے، یہ بھی ایک مائٹ بھی جو ہے وہ پرابلم ہو. جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ لکھ کے رکھ سکتے ہیں. اب ان چیلنجز کا بیسیکلی جو ہے وہ سلوشن بھی ہم لوگوں نے ہی نکالنا ہے. جب بھی کوئی ہم لوگ جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. اس کام کے لیے صرف ایک لیپ ٹاپ اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن آپ لوگوں کو چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ سکل ہے. کوئی بھی ایک سکل کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں، اس سکل کا لوکل مارکیٹ میں پلس انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سکوپ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا. کوئی ایک سکل پکڑ لیں کسی ایک چیز کے اوپر بھی جو آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ میری سکل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے، ہم لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اچھا سکل کہاں سے سیکھنی ہے؟ اگین سکل سیکھنے کے لیے کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر ہر چیز پڑی ہوئی ہے. یوٹیوب یونیورسٹیوں سے بڑی یونیورسٹی ہے. ہر قسم کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو وہاں پہ کنٹینٹ ملے گا. آپ لوگوں نے اگر رائٹنگ سیکھنی ہے، رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے، رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اگر جو ہے وہ اگین
مووی ایڈیٹنگ سیکھنی ہے کہ ہم لوگ اپنی ہی موویز جو ہے وہ بنائیں اور وہاں پہ ایڈٹ کر کے جو ہے وہ ڈالتے رہیں, وہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائے گی. اسی طرح ابھی میں اپنی اگزامپل دوں, میں آج کل خود عربک سیکھ رہا ہوں, اگین قرآن فہمی کے لیے عربک سیکھ رہا ہوں. میں کہاں سے سیکھ رہا ہوں؟ میں یوٹیوب سے سیکھ رہا ہوں. وہاں پہ ایک چینل ہے اگین لسان القرآن, وہاں پہ جو ہے وہ عربک پڑھانے کا اس کا طریقہ, قرآن فہمی کا طریقہ جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے. اگین ان لوگوں نے کنٹینٹ بنایا, ہر بندے کی کوئی نہ کوئی نیڈ ہے. میری نیڈ کیا تھی یار کہ ٹھیک ہے دنیا داری اپنی جگہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم اور اس کو سمجھ کے جو ہے وہ پڑھنا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کے لیے جب یوٹیوب پہ اوپر جا کے جو ہے وہ سرچ کیا تو وہاں پہ ایک چینل جو ہے وہ مل گیا مجھے. اسی طرح آپ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں, آپ لوگوں میں سے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, ٹیچرز سارے جتنے بھی ہیں, آپ لوگ اپنے اپنے چینل بنا سکتے ہیں. کسی کی اگین تلاوت جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اس کی ویڈیوز جو ہے وہ بنانا شروع کر سکتے ہیں آپ لوگ. کوئی حدیث کے بارے میں, اس کے علاوہ عربک کے بارے میں جو بھی آگے تجوید اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب چینلز کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف پہلا سٹیپ کیا ہے, ایک سمپل سا سٹیپ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یوٹیوب کے اوپر جانا ہے, وہاں پہ سائن اپ کر لینا ہے اور پھر اپنی ویڈیوز بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ انٹر کرتے چلے جانا ہے. اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں فری لانسنگ کے اوپر, میں بعد میں آتا ہوں. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, آن لائن کلاسز, یہ ہمارے ایون سرگودا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کنسیپٹ چل رہا ہے. پورے سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, آن لائن قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ایک بیسیکلی اسی طرح سے جو ہے وہ کسی ایک بندے نے جو ہے وہ سٹیپ لیا, ان کے پاس 150 200 بندہ صرف آن لائن قرآن پڑھا رہا ہے باہر کے کنٹریز میں. باہر کے کنٹریز کے اندر کیا ہوتا ہے, بیسیکلی انہیں جو ہے وہ یا تو ان کا ویج ریٹ بہت زیادہ ہے, جو لوکلی وہاں پہ جو بھی قرآن مجید وغیرہ پڑھانے کے لیے ہوں گے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو انہیں پڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, لائک پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش وغیرہ سے جو لوگ قرآن مجید پڑھانے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں, اس طرح اپنے سٹی کے اندر ایک سٹیپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے صرف اور صرف ایک چھوٹا سا فیس بک پیج سے آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں, جس میں کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ لوگ فریلی فیس بک پیج جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو سٹارٹ اپنے سے جو ہے وہ کریں, اپنی سروسز پرووائڈ کریں. آپ لوگ 1 گھنٹے کا جو ہے وہ $5 سے $10 لے سکتے ہیں. ڈالرز کی بات کر رہا ہوں, روپیز کی بات نہیں کر رہا. اور $1 کو آج کل 175 سے ضرب دینی ہے آپ نے, اور 1 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ہمارا جو ویسے مارکیٹ جو ہے وہ چل رہی ہے, اس کے اندر اگر آپ لوگ پورا 30 دن جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو آپ کو 10-15 ہزار روپیہ ملتا ہے, 20 ہزار روپیہ, میکسیمم 25 ہزار روپیہ جو ہے وہ ملتا ہے. میں جو اپنی سروسز دے رہا ہوں الحمدللہ ابھی $50 پر آور جو ہے وہ ارن کر رہا ہوں. $50 پر آور 1 گھنٹے کا, ٹھیک ہے. اور ایک دن کے اندر کم از کم 8 گھنٹے ہم لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کم از کم. اس کے بعد آپ لوگوں کی اپنا بیسیکلی اسٹیمنا ہے کتنی دیر جو ہے وہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں ایک دن کے اندر, ٹھیک ہے. تو اگین یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہماری دفعہ جب سیشن ہوتے تھے, ہمیں کوئی بیسیکلی ان چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے آتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ایسے جو ہے وہ لگا ہوا ہے یا اپنی طرف سے جو ہے وہ چیزیں چھوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ابھی اس چیز کی کنڈیشن کیا چل رہی ہے. اور آپ لوگوں کو بھی آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا, فزیکل جابس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. کووڈ آیا, ابھی کرونا وائرس جو ہے وہ آیا, اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, تمام جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی فزیکل بزنسز وغیرہ وہ ایک دفعہ بند ہو گئے. جو باہر کے کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز رشتہ دار وغیرہ رہتے تھے, ان کو بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. اور کمپنیز جو ہے وہ آن لائن شفٹ ہونا شروع ہوگی کہ لوگ گھر بیٹھے جو ہے وہ کام کریں. تو یہ صرف ایک لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. کہیں جانے کی آپ لوگوں کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کا لائف کے بارے میں کنسیپٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آن لائن کلاسز کا اس کا سٹیپ آپ لوگ اپنے کنٹریز کے اندر سٹی کے اندر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہاں پہ بھی جو ہے وہ آن لائن قرآن پڑھانے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ کوئی اپنا لائک سافٹ ویئر ہاؤس یا اس طرح سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اگین آپ لوگوں کے اسی پلیٹ فارم پہ میں آپ لوگوں کے ٹیچرز کو بھی کہوں گا, بیسیکلی آپ لوگ جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر اس سٹیپس کو جو ہے وہ لیں. اور یہاں پہ ایک تو یونیورسٹی کا ریونیو بھی ہوگا,
پلس آپ لوگوں کے لیے بھی جاب اپرچونٹیز وغیرہ جو ہے وہ بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی جو بھی مدرسہ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ کام کر سکتے ہیں, آن لائن قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں, اور کام صرف ایک چھوٹے سے فیس بک پیج سے سٹارٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ابھی کیونکہ میں نے خود ایک چیز لرن کرنا شروع کی, عربک لرننگ, اس چیز کا مجھے پوٹینشیل نظر آیا ہے, اس چیز کے اوپر کام نہیں ہوا. عربک لرننگ, قرآن مجید, قرآن فہمی کے لیے, قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے کوئی اتنا زیادہ کنٹینٹ نہیں پڑا ہوا یوٹیوب وغیرہ کے اوپر. کوئی 2-4 ہی میکسیمم چینل ہیں جو اس چیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس چیز کے اوپر اگر آپ لوگ کام کریں بہت زیادہ گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کی سٹل اپرچونٹی جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ لوگ ماشاءاللہ سارے عربک وغیرہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے, اس کو آسان لفظوں میں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمیں کسی جو ہے نا اگین بہت بڑے چینل کے بندے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیونکہ اسٹوڈنٹ لیول کے اکارڈنگ جو ہے وہ سمجھاتا ہے تو وہ ہمیں بات آسانی کے ساتھ سمجھ جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, احادیث کی تعلیم جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کے چینل سے ہی جو ہے وہ کیا کریں گے, مختلف لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے, اور آپ لوگوں کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ نام بھی بننا شروع ہو جائے گا, اور کلائنٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. فری لانسنگ کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا, اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ ہم لوگ چھوڑ دیں, آپ میں سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کی رائٹنگ بہت اچھی ہوگی. رائٹنگ, ہینڈ رائٹنگ نہیں, لکھنے کا جو طریقہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ لکھتے ہیں پراپر ریسرچ کے اوپر, ایون اسلامک تعلیمات کے اوپر ہی جو ہے وہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس وہ کنٹینٹ جو ہے وہ اگر آپ لوگ لکھ سکیں آن لائن جو ہے وہ اپنے اگین سمپل فیس بک پیج سے, ویب سائٹ کے اوپر میں نہیں جا رہا, ویب سائٹ کے اوپر بھی اگر بنانا چاہیں 4-5 ہزار 6 ہزار کی انویسٹمنٹ ہے, اگر آپ لوگ خود سے بنانا چاہیں, ادروائز فیس بک پیج کے اوپر آلریڈی بنی بنائی چیزیں ہیں, وہاں پہ آپ لوگ یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں رائٹنگ کا. اس کے علاوہ گرافک ڈیزائن ہے, گرافک ڈیزائن کا آپ سارے لوگ کام کر سکتے ہیں. کوئی ہائی لیول کی سکل اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں چاہیے ہوگی. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے, بتا رہا ہوں, canva.com, CANVA, canva.com. اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر جائیں اور میکسیمم 1-1.5 گھنٹے کی جو ہے وہ ویڈیو اس کی جو ہے وہ دیکھ لیں, تو آپ کو وہ کینوا سمجھ میں آ جاتا ہے. گرافک ڈیزائن جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو آپ لوگ بیسیکلی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, گرافک ڈیزائن کی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس چیز کے بیس کے اوپر. بالکل چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے, ڈریگ اینڈ ڈراپ کی مختلف جو ہے وہ آپشن ہے جو آپ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مختلف چیزیں ہیں, اگین آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ میں نے کچھ ارننگس جو ہے وہ نکالی تھی رات کو بیٹھ کے, یوٹیوب کے چینلز کی ارننگ ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منتھلی ارننگز ہیں. بیسیکلی جو بڑے چینلز ہیں اسلامک, ان کی جو ہے وہ آپ لوگ ارننگز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ارننگ ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈالرز کے اندر جو ہے وہ سٹیٹس لکھے ہوئے ہیں, اس کی ایوریج جو ہے وہ آپ لوگ خود سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں, اور ملٹی پلائی اس کو 175 جو ہے وہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے کہ یہ جو 3 ہمارے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے چینل ہیں, لیکن نارملی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ نیم ان لوگوں کے جو ہے وہ پتہ ہیں, تو اس لیے میں نے صرف جو ہے وہ یہی نیم جو ہے وہ سلائڈس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیے تھے. اچھا, اس کے علاوہ آج کل ایک بہت زیادہ ویڈیو جو ہے وہ فیمس ہوئی تھی فیس بک کے اوپر بھی, یوٹیوب کے اوپر بھی. لاہور کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی کسی مدرسے وغیرہ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کا مائنڈ کلک کیا اور ایک چیز اس کے ذہن میں آئی اور اس نے وہ سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دی. کو یاد ہے کسی کو, کسی نے ویڈیو جو ہے وہ دیکھی ہو؟ جی ایگزیکٹلی وہ سروس کیا دے رہے ہیں جی, داتا دربار پہ جائیں گے اور آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے, اور اس سروس کے $15 وہ چارج کر رہا ہے بندہ. $15 صرف دعا کرنی ہے انہوں نے آپ کے لیے وہاں پہ جا کے, اور اگین 15 ضرب 175 کر لیں کتنے پیسے وہ چارج کر رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے نا $12 آرڈر ان کے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, 12 آرڈر وہ جو ہے وہ ارننگ کر چکے ہیں. اچھا, 2017 کے اندر نا ہم لوگ جاتے تھے مختلف یونیورسٹیز کے اندر, یہی فری لانسنگ کے سیشنز وغیرہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, اس چیز کے لیے. تو اس ٹائم پہ نا ہم لوگ اگزامپل اسی طرح کی شروع کرتے تھے کہ یار کوئی بھی اسکل آپ کو آتی ہے, کام شروع کرو ایک دفعہ.
تو ہم لوگ یہی جو ہے وہ اس طرح کے گگز دکھاتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ کرسچنز یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کریں گے. اس ٹائم پہ کوئی چیزیں یہ نہیں سیکھتا تھا. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا کلاس کے اندر ہی, یونیورسٹی آف سرگودا کی بات ہے, تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, اس نے نا مذاق کے طور پہ جو ہے وہ یہ گگ بنا لی کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کروں گا. یہ 2017 کی جو ہے وہ بات بتا رہا ہوں. تو اس کو بھی وہ کلاس کے دوران جو ہے وہ ایک آرڈر آ گیا تھا, ٹھیک ہے, $10 کی وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ سروس دے رہا تھا. تو دنیا میں ہر چیز بکتی ہے. OLX کا اگر نام سنا ہو تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے ہر چیز بکتی ہے. سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, آپ کو جو ہے وہ خود سے آئیڈیا ہو جائے گا یار یہ اس فلانی چیز کا کتنا اسکوپ تھا اور ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اگین اس طرح کے یہ مختلف جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب چینل یا جس طرح ویڈیو کے اوپر ہم لوگ کیوں فوکس کر رہے ہیں, ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم لوگ 3 لوگ ابھی تک آئے ہیں ویڈیوز کے اوپر, کہ وہ ایسی اسکل ہے جس کے لیے آپ لوگوں کو بیسک لرننگ نہیں چاہیے. آپ لوگ آلریڈی وہ سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ آلریڈی اس چیز کے اوپر صرف کیا ہے موبائل آپ لوگوں کے پاس ہے, صرف کنٹینٹ بنانا شروع کرنا ہے. باقی چیزوں کے لیے شاید کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنا پڑے, 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کی کوئی ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے, پھر اس کے اوپر پریکٹس کریں اور پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے. لیکن ہم لوگ یہ ویڈیوز کی بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آلریڈی اسکل آپ لوگوں کے پاس ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوں. مختلف سکلز آپ لوگ ایجوکیشن کے دوران سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کو مونیٹائز کیسے کرنا ہے, اس سے پیسے کیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگین آپ لوگوں کے پاس بے انتہا چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں, صرف سرچ کرنے کی جو ہے وہ دیر ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ فیس بک پیج اور گروپس, آپ لوگ مختلف جو ہے وہ گروپس بنا سکتے ہیں اپنے, جہاں پہ اسی طرح سے یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ پرووائڈ کریں گے. اپنا ہی جو ہے وہ آپ لوگ, مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگوں کا اپنا یہاں پہ فیس بک پیج اور گروپ وغیرہ جو ہے وہ بنا ہوا ہو, اس چیز کا جو ہے وہ ایک سٹیپ لیں, وہ بنائیں, اس کے اندر نالج شیئرنگ کریں. وہاں سے جو نالج شیئرنگ جو ہوگی, جو جسٹ ایگزامپل اگر آپ لوگ جو ہے وہ 300-400 لوگ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس گروپ کے اندر جو بھی چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی وہ اس کی بیس کے اوپر آپ لوگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اسی طرح کلاس کا گروپ بنا ہوا تھا, تو وہاں پہ مختلف آئیڈیاز شیئرنگ ہوتی تھی. یہ چیز اس طرح سے, یہ اسائنمنٹ اس طرح سے ہو سکتی ہے, یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے. اسی چیز کے اوپر میں نے سیپریٹلی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا, اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دی. وہ چینل جو ہے وہ کافی زیادہ گرو کر گیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے اب اسٹڈی کے دوران آپ لوگوں کو مختلف چیزیں جو ہے وہ شاید مشکل لگ رہی ہوں, لیکن دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ آسان ہو, تو وہ دوسرا کیا کر سکتا ہے, اسی چیز کو آسان لفظوں کے اندر جو ہے وہ آگے بنا کے دے سکتا ہے, اور اگلے نیکسٹ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اور اچھا, فری لانسنگ کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں. ویب سائٹس میں لکھوا دیتا ہوں, آپ لوگ جو ہے وہ اگر ان کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیں, کیونکہ فری لانسنگ ہم لوگ کر رہے ہیں. فری لانس, 2 چیزوں سے یہ ورڈ بیسیکلی ملا ہے. فری کا مطلب کہ کسی ہم لوگ امپلائر کے انڈر نہیں ہے, لانس مطلب سکلز. آپ لوگ اپنی سکلز کی بیس کے اوپر بغیر کسی امپلائر کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. فار شارٹ ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں کے امپلائرز جو ہے وہ ہوتے ہیں, جس بھی کلائنٹ کا آپ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم کمٹمنٹ نہیں ہوتی. اگر لانگ ٹرم کلائنٹ مل جائے تو وہ لائک آپ کی ایجنسیز جو ہے وہ بن جاتی ہیں. آپ لوگ آگے مختلف لوگوں کو جابس جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں, کام جو ہے وہ اتنا آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پہلی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے fiverr.com, 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 fiverr یعنی کہ .com. پہلی یہ ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ جا کے اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں, اس کو سیکھ لیں, اس کے اوپر آپ لوگ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. سیکنڈ جس چیز کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, upwork.com, upwork.com, upwork.com. اس مارکیٹ پلیس کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں آپ لوگ. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ peopleper.com, PEOPLE, people, PER پر HOUR, peopleper.com. یہ 3 بڑی ویب سائٹس ہیں. اس کے علاوہ بھی اور مختلف ویب سائٹس ہیں
جب آپ لوگ یہ چیزیں دیکھنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو خود سے آئیڈیا جو ہے وہ ہو جائے گا. یہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں اور اپنی سروسز جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کی امید ہے سمجھ آ گئی. باقی انشاءاللہ کبھی ہوا تو ان پلیٹ فارم کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے کسی نیکسٹ سیشن کے اندر. اگر کسی کے آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز وغیرہ ہوں تو ٹھیک ہے, ادروائز میں پھر آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا. جی ایگزیکٹلی. اچھا, اگین جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ برے لوگوں کو کنٹینٹ بنانے کا وقت اس ٹائم ملتا ہے جب ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کنٹینٹ نہیں بناتے. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگوں نے ٹیچر نے بات کی جس طرح رد الحاد ایتھیزم جو ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. اور بھی مختلف چیزیں ہیں, صرف آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ کس چیز کے اوپر جو ہے وہ کنٹینٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم لوگوں کے ذمہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے اسلام کی تعلیم جو ہے وہ آگے تک جو ہے وہ پہنچانی ہے, تو غیر مسلموں تک جو ہے وہ کس طرح سے پہنچے گی جب ہم لوگ کام کریں گے. جب ہمارا یوٹیوب چینل ہوگا اس کے اوپر کنٹینٹ ڈال رہے ہیں, بہت اچھا کنٹینٹ ڈال رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ غیر مسلموں تک بھی جو ہے وہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, یا جو اگین لائک غیر مسلمز وغیرہ جتنے بھی ہیں ان تک بھی جو آپ کا کنٹینٹ پہنچتا ہے. آپ کا کنٹینٹ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کو اگر جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے تو اگین شاید آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ دین اسلام بھی جو ہے وہ اپنا لیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں پہ ہر چیز کا اچھا یوزیج بھی ہوتا ہے, برا یوزیج بھی ہوتا ہے. ہم لوگوں نے ہمیشہ اگر اچھے یوزیج کی طرف جو ہے وہ جائیں گے تو اس انٹرنیٹ کے اوپر بے تحاشا چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس پڑی ہیں. ارننگ پرسپیکٹو بھی آپ کا جو ہے پورا ہو جائے گا, دین کی خدمت بھی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو دونوں کام جو ہے وہ آپ لوگ اس کے ذریعے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ماشاء اللہ جی, بہت شکریہ جناب محترم فیصل عباس صاحب, جو کہ سرگودا یونیورسٹی سے تشریف لائے اور بڑی مفید باتوں سے ہمیں آشنا کیا. اور جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے ان کے جو خاص پوائنٹس ہیں, یا جس کی تلخیص ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ فری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی فرم کے ملازم نہیں ہیں بلکہ آپ خود مختار ہیں. اور لانس کا مطلب ہے کہ سکلز جو آپ کے پاس ہیں, مہارتیں ہیں, ان کا آپ خود استعمال کر رہے ہیں. تو بغیر کسی کا ملازم بنے آپ اپنی مہارتوں کو استعمال کریں. اور پھر انہوں نے وہ چینلز بتائے ہیں جن میں سے زیادہ تر چینل سے تو آپ پہلے سے ہی آگاہ ہیں, لیکن اس کے یوزفل ہونے سے اور اس کی افادیت سے اتنی آگاہی نہیں تھی. مثلا یوٹیوب ہے, فیس بک پیجز ہیں, یا اسی طرح مختلف گروپس ہیں. تو ان کی جو افادیت ہے اور ان کا جو آپ مثبت استعمال ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے آپ کو آگاہی بخشی ہے. کچھ سافٹ ویئر بتائے ہیں اور کچھ ویب سائٹس بتائی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, کہ اپنی معیشت اور دنیا کو بھی آپ سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں, کیونکہ معاشی مسئلہ ہر انسان اور ہر قوم کے ساتھ ہے. تو اگر آپ ایک نیک کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کی معیشت سنور جاتی ہے, تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ یہ بہت اچھا کام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو ضرورت ہے کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ بہتر انداز سے کر سکیں, اور اسلام کا درست مفہوم جو کہ ایک توڑے موڑے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور دنیا کو متنفر کیا جا رہا ہے, اس کے برعکس آپ درست انداز میں اسلام کا صحیح مفہوم پیش کر سکتے ہیں. تو اس طرح اس قسم کی خدمات سر انجام دی جا سکتی ہیں. اب میں گزارش کروں گا عامر دانیال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ سپیریئر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تشریف لاتے ہیں عامر دانیال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں قبلہ ابوالحسن شاہ صاحب کا, اس کے بعد مفتی شیر احمد خان صاحب کا, اس کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی یہاں پہ پروفیشنلز موجود ہیں
میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ الفاظ بولنے کا، کچھ علم شیئر کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں گزرے ہوئے وقت میں اسی ادارے کا، اسی مدرسے کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ پر وقت کا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، یا ایک پوائنٹ کو چھوڑ کے دوسری پوائنٹ پہ جانا جو ہے نا، وہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، موو کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میری زندگی کا بھی یہی ایک پوائنٹ تھا کہ میں اس مدرسہ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد کہیں اور موو کیا، اور اس کے بعد آج آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں، آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ تو میرے لیے اس سے بڑی فخر کی بات نہیں ہے، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ قبلہ حضور کی موجودگی میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے یا سکھانے یا کچھ نہ کچھ سمجھانے آیا ہوں۔ تو آپ لوگ یہاں جتنے سامنے مجھے بیٹھے ہیں، مجھے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے کہ کون کون مجھے سن رہا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیٹ، موبائل یا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سے وابستہ ہیں، وہ بھی مجھے بتا دیں۔ اچھا، یہاں مجھے ایک چیز یہ بھی بتا دیں، کون ایسے ہیں جو نوکری چاہتے ہیں اور کون ایسے ہیں جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ چلے، خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو دین بھی جو ہے یا جو شریعت ہے ہماری، یا جو ایک اچھی زندگی کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی اپنے کاروبار کی تجویز میں جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ایون اپنے کاروبار میں جو برکت ہوتی ہے وہ کسی کی نوکری میں نہیں ہے۔ نوکری آپ کو اگر مل سکتی ہے تو 10 سے 15، 20 ہزار، 50 ہزار، لاکھ کی نوکری مل سکتی ہے، لیکن جو کاروبار ہے اس کی حد نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جتنے لوگ آلریڈی آپ کو بتا کے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو فری لانسنگ کا بتایا ہے، اس کے بعد انہوں نے آپ کو انٹرنیٹ کا بتایا ہے، یوٹیوب کا بتایا ہے، فیس بک کا بتایا ہے، اس کے علاوہ دیگر انہوں نے کچھ پلیٹ فارم بتائے ہیں۔ ایک چیز آپ کو یہاں پہ میں انہی چیزوں کو جو ہے وہ میں فردر بریک ڈاؤن کرتا ہوں۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا جو ہے یا معاشرہ جو ہے وہ برا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں برے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس لیے برا ہوتا ہے کہ وہاں اچھے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ ہیں، یہاں ہم میں سے ہر کوئی اچھا ہے۔ اگر اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اگر ایسا فقدان، ایسی چیزیں آئی ہیں جو کہ ہمیں بری لگ رہی ہیں، وہ اس لیے بری نہیں ہے کہ اس میں برے لوگوں کی میجارٹی ہے، نہیں، اس میں ہماری خاموشی جو ہے وہ ڈائریکٹ انوالو ہے، کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہوئے، ہم اچھائی کو جانتے ہوئے، ہم جو ہے وہ اس کو اپروچ نہیں کر رہے، ہم اس کو پھیلا نہیں رہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ پہلے بتا کے گئے کہ کانٹینٹ، تو یہاں اسی کانٹینٹ کو میں مزید بریک ڈاؤن کرتا ہوں، الیبوریٹ کرتا ہوں، یا میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں آپ کے لفظوں میں کہ کانٹینٹ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں وہ بھی ایکچولی ایک کانٹینٹ ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کون کون لوگ ہیں اسلام 360 ایپ کو یوز کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جس کے اوپر آپ قرآن پاک کا ترجمہ، اس کے علاوہ نماز کے اوقات، اس کے علاوہ اور بھی جتنے یہ دینی چیزیں ہیں، کون کون یوز کرتا ہے آپ میں سے؟ صرف ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں۔ اس کے علاوہ دیگر اصلاح کی موبائل ایپس ہیں جو آپ نے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی ہوں گی، یا اس کے علاوہ دیگر جتنی اسلامی ایپ کسی نے یوز کی ہیں، وہ ساری کی ساری ایپس جو ہیں وہ کنٹینٹ ہے بیسیکلی۔ اس کے اوپر لکھا ہوا مواد جو ہے وہ کنٹینٹ ہے۔ وہ کسی اسپیشل بندے نے نہیں آ کے نہیں بنایا، وہ اس بندے نے آ کے بنایا جس کو دین سے وابستگی تھی، جس کو دین کا کام کرنے کی، خیر کا کام کرنے کی جستجو آئی۔ اگر اس بندے نے کام کر لیا تو جتنے یہاں پہ سامنے بیٹھے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ مستقبل کے معمار ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے ہیں۔ جو ذمہ داری آپ میں سے جتنے بھی سامنے لوگ بیٹھے ہیں، جو ذمہ داری آپ لوگوں کے پاس ہے، ہم میں سے جو یہاں موجود ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے آنے والے وقت میں جو ہے وہ دین کو سنبھالنا ہے، دین کا ممبر سنبھالنا ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ہم سے بھی بڑی ہے۔ اور اس وقت جس چیز کو کرنے کی ضرورت آپ کو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو سوچ کا زاویہ ہے اس کو بڑا کریں۔ آپ اس چیز کو نہ رکھیں کہ آپ نے اپنے اس نالج کو، دین کا جو علوم آپ نے حاصل کیا ہے اس کو آپ نے مسجد یا مدرسہ تک محدود رکھنا ہے۔ اگر آپ اس علم کو مسجد یا مدرسہ تک محدود رکھیں گے تو آپ پیچھے رہیں گے۔ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آنے والے وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے، جس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جس پاتھ وے کی ضرورت ہے، یا جن چیزوں کی ضرورت ہے،
آپ اسی دین کے نالج کے ساتھ، اپنے اسی ہنر کے ساتھ، اپنی انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ان پاتھ ویز کو یوز کریں، ان رستوں کو یوز کریں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، موبائل کو آپ کس لیے یوز کرتے ہوں گے؟ صرف اور صرف کیا آپ نے کال کر لی، واٹس ایپ یوز کر لی، یا فیس بک. کیا ہے فیس بک پہ آپ نے چند لوگوں کو ایڈ کر لیا، اس کو میسج کال کر دیا. حالانکہ اگر یہاں پہ میں بتانے کو بیٹھوں، فیس بک دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اس وقت. اس کے کم از کم بھی 3 سے 4 بلین یوزر ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں اگر 7 ارب لوگ ہیں تو 4 ارب لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں. وہ فیس بک انہوں نے اس لیے نہیں بنائی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ صرف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میسج یا چیٹ وغیرہ کریں یا تصویریں شیئر کریں. نہیں، وہ فیس بک اتنا وسیع ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ بلین ڈالرز کا، یہاں کے خربوں روپے کا آپ بزنس جو ہے وہاں سے کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہ آلریڈی بتا کے گئے کہ فری لانس کیا ہے. فری لانس یہ ہے کہ آپ بنا کسی کے انڈر کام کیے ہوئے، بنا کسی کے اوے تو میں سننے کی بجائے آپ اپنی مرضی میں، آپ اپنے مرضی کے گیٹ اپ میں، کہ آپ کپڑوں میں بیٹھے ہیں، نکر میں بیٹھے ہیں، یا آپ کیا اس کا نام ہے نیچے بیٹھے ہیں زمین پہ، یا آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کا کام کر رہے ہیں. کام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو، اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو آپ کسی کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں ویڈیو کال کے تھرو. جس طرح آپ واٹس ایپ کے اوپر، ایمو کے اوپر، یا اس طرح دیگر جو بھی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے ویڈیو کال کی ہوگی کسی نہ کسی دوست کو، آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہوگا کہ اسے ویڈیو کانفرنسنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کسی کو، اگر آپ مطلب دوستوں میں بات کرتے ہیں آپس میں، تو وہ بات آپ کی ہو جاتی ہے ایک فارمل کمیونیکیشن، یا آپ کی ہوگی ایک نارمل بات چیت جو آپ روزانہ کی روٹین میں بات کرتے ہیں. اگر آپ وہی بات کسی کو پڑھانے کی غرض سے، کسی کو سکھانے کی غرض سے کرتے ہیں تو وہ آپ کی فری لانسنگ کے زمرے میں آتی ہے. آپ نے اس پڑھانے کے زمرے میں، یا اس پڑھانے کے عوض آپ نے کچھ نہ کچھ اس سے پیسے لینے ہیں. وہ پیسے وہ آپ کو اپنی مرضی سے بھی دے سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی مرضی سے بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کلاس ہے یا یہ چیز ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یا میں سکھا رہا ہوں، تو اس پڑھانے کے عوض جو ہے میں اتنا کچھ جو ہے وہ چارج کروں گا. وہ آپ کا روپے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ڈالر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہے. اب فری لانس ایکچولی ہے کیا کہ دو لوگوں کے مابین جو ہے وہ کسی مطلب جو ہے نا وہ فزیکل وے سے علاوہ آپ نے اس کا کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کام پڑھانے والا ہو سکتا ہے، لکھنے والا ہو سکتا ہے، سمجھانے والا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انسانی ضروریات کی جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے عوض جو کچھ آپ چارج کریں گے وہ فری لانسنگ کہلائے گا. اب یہاں آپ لوگ جتنے سب بیٹھے ہیں یہ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا فری لانسنگ کرنے کے لیے میرا بیک گراؤنڈ آئی ٹی سے ہونا چاہیے، کمپیوٹر سے ہونا چاہیے، یا میری وابستگی ہر صورت کمپیوٹر سے ہو تو میں کر سکتا ہوں؟ نہیں. یہاں میں آپ کی یہ کنفیوژن کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ کا بیک گراؤنڈ انٹرنیٹ کمپیوٹر سے، یا آپ لوگوں کا اتنی مطلب ایڈوانس ٹیکنالوجی سے آپ کو نہیں معلوم، تو پھر بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کی اگزامپل آپ کو میں سب سے پہلے یہ دیتا ہوں کہ آپ کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا، کوئی بات نہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ کو موبائل تو چلانا آتا ہے. آپ کے موبائل میں یوٹیوب ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہوگا. آپ سمپلی یوٹیوب پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ جا کے آپ جو ہے وہ صرف یہ سرچ کر لیں. اگر آپ کو انگلش نہیں لکھنا آتی، آپ اردو میں وہاں پہ ایک مائک کا بٹن بنا ہوتا ہے، اس مائک کے بٹن سے آپ بول کے جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو یوز کمپیوٹر، یا یہ لکھ لیں کہ میں کمپیوٹر کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں، کمپیوٹر کیا ہے. جب آپ وائس میں بول کے اس سے سرچ کریں گے وہ تب بھی آپ کو رزلٹ دے دے گا کہ کمپیوٹر کیا ہے. آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں وہاں پہ لیکچر مل جائے گا. آپ اس لیکچر کو اوپن کریں، سنیں، سمجھیں. ایک دفعہ سمجھ نہیں آیا اس کو بار بار سنیں. آپ جتنا سنیں گے گہرائی میں جائیں گے، آپ کو کمپیوٹر کا نہیں بھی علم جو آپ کو پھر بھی پتہ لگ جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دوست ہیں، وہ اس وقت امام مسجد ہیں اور بلوچستان سے وہ تعلق رکھتے ہیں. بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، اور یقین مانیں کہ وہ مسجد میں امام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فری لانسر ہیں. وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروس دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروس دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کنٹینٹ لکھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کیا آپ مسجد میں ہیں، کیا آپ وہاں سیلری لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ دین کا کام جو ہے آپ وہ کریں، ساتھ میں اپنی معاشی زندگی کو چلانے کے لیے اس وے کو استعمال کریں. ہمارے ہاں
ایک نیگیٹو پوائنٹ یا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہے، یا انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ غلط مواد ہے۔ یقینی بات یہ کہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر غلط مواد ہونے کی بجائے اس سے زیادہ اچھا مواد موجود ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مہنگی سے مہنگی یونیورسٹیز ہیں، دنیا کے جتنے بھی مہنگے سے مہنگے ادارے ہیں، ان کا وہ علوم، ان کا وہ علم جو لوگ لاکھوں ڈالر میں جا کے خریدتے ہیں صرف سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہ یہاں انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو فری میں اویلیبل ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جہاں جامعہ جو ایک کیا اس کا نام ہے، مصر کی یونیورسٹی ہے، وہ جا کے پڑھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایک لوگ ہے بس، ایک بندہ ہے۔ تھوڑا ہاتھ تو اوپر کریں یار۔ ہاں، تو آپ کی خواہش وہاں جا کے پڑھنے کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی یونیورسٹی کا جو علم ہے، جو علوم آپ وہاں پہ جا کے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو جا کے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہوگا، گوگل پہ سرچ کرنا ہوگا اسی یونیورسٹی کا، اسی یونیورسٹی کے جو کورس ہیں، جو کتابیں ہیں، جو علوم ہیں، آپ جا کے اس کو بائی نیم گوگل کے اوپر سرچ کریں گے، وہی آپ کو آپ کی موبائل کی اسکرین کے اوپر ملے گا۔ یہاں کتنے لوگ ہیں فائنل ایئر کے جو مقالہ لکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کے حساب سے یا آپ کی زبان میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں جانتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں؟ اور آپ میں بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی رابر کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، کسی نہ کسی ایسے ٹیچر کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، یا اس سے اپوائنٹمنٹ لے رہے ہوں گے، یا اس سے رہنمائی لے رہے ہوں گے۔ اور آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیا ہو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے مقالہ لکھنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ مقالہ لکھنے جا رہے ہیں جس بھی ٹاپک کے اوپر، جس بھی موضوع کے اوپر، آپ اسی ٹاپک کو، آپ اسی موضوع کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے سرچ تو کریں، دیکھیں تو صحیح۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو جس چیز کی طاقت دی گئی ہے، جس چیز کا ہنر دیا گیا، وہ شعور ہے۔ اگر ہم سن کے بھی، سیکھ کے بھی، اگر ہم منفی تنقید کی طرف جاتے ہیں، منفی رویوں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اوبجیکشن آتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان تو جو ہے، مومن کا ہر عمل جو ہے، خیر کا عمل جو ہے وہ نیکی ہے، اس کی نجات کا باعث ہے۔ تو آپ سنیں، سیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لکھنا اپنے حساب سے ہے۔ تو انٹرنیٹ جو ہے وہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ انٹرنیٹ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا میڈیم ہے۔ آپ جتنے دین سے وابستگی کے لوگ ہیں، دین والے، وہ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر خیر کا کام کریں، اپنا علم لکھیں، شیئر کریں لوگوں تک۔ جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ علم لکھیں گے، اس سے آپ کی پہچان بنے گی، اس ادارے کا نام بنے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ادارے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ آپ کو رستہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ پہ ہوتی ہے، سیکھنے والے پہ ہوتی ہے، کہ اس نے سیکھنا ہے اور اس نے جو ہے وہ جا کے آگے دنیاوی میں یا دنیا میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، آپ کو سیلف فیڈنگ کرنی پڑے گی، سپون فیڈنگ کی عادت چھوڑنا پڑے گی۔ مطلب یہ ہے، سپون فیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کو کھلایا تو آپ نے کھا لیا۔ جس طرح چھوٹے بچے کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کو اگر ماں کھانا کھلائے وہ کھاتا ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اسے بھوک لگے بھی وہ روتا ہے۔ تو اس چیز کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے وہ اس بچے کا رول ادا کرنا ہے جو چھین کے بھی کھا لیتا ہے، کیونکہ اسے پیٹ کی طلب ہوتی ہے، بھوک کی طلب ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ سیلف فیڈنگ پہ آنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ خود سکھانا ہے۔ سیکھنے کے وے جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے کوئی بھی بڑا سیٹ اپ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل کو یوز کر کے صرف جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہر موبائل میں آج کل جو ہے وہ ایک وے آیا ہے، ایک آپشن ہے ڈیجیٹل ویل بینگ۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس سے اویئر ہوں یا جانتے ہوں۔ اگر آپ نہیں بھی جانتے تو موبائل کے اباؤٹ میں یا سیٹنگ میں کہیں نہ کہیں آپشن ہوگا، وہ اس سے آپ جا کے دیکھ لیں۔ وہاں پہ نا آپ کو وہ موبائل کے اوپر جتنا ٹائم آپ گزارتے ہیں، جتنے گھنٹے آپ گزارتے ہیں، جو موبائل کی اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے آج کے دن میں اتنے گھنٹے فیس بک یوز کیا ہے، اتنے گھنٹے واٹس ایپ یوز کیا ہے، یا اتنے گھنٹے آپ نے موبائل یوز کیا اوور آل۔ آپ پھر اس سارے ٹائم کو آپ نکال لیں کہ آپ نے اگر 8 گھنٹے موبائل یوز کیا، اس 8 گھنٹے میں سے کتنا ایسا کام ہے جو آپ نے خیر کا کیا موبائل سے۔ تو میں یقینی بات کہتا ہوں کہ اس میں سے 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے کیا کیا ہوگا؟ کسی دوست کو کال کی ہوگی، کسی گھر والے کو کال کی ہوگی، تو کیا کیا کہ آپ کا وہ ٹائم جو ہے میرے نزدیک آپ نے وہ ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے،
تو مولانا جلال الدین رومی ہے میرے خیال سے، ان کی یہ کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقت کو کاٹ ڈالو اس سے پہلے کہ وقت آپ کو کاٹ ڈالے. اس دنیا میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ وقت ہے آپ کا. آپ میں سے ایسے جتنے بھی یہاں پہ موجود لوگ بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، وہ گھر سے 5 سال کا عرصہ لے کے آئے ہیں منیمم. چلے 9 سال زندگی کا ایک حصہ ہے. تو یقین مانے آپ 9 سال کا عرصہ یہاں لے کے آئے ہیں. مجھے 9 سال آئی ٹی کی فیلڈ میں ہو چکے ہیں، ہوں میں آپ سے چھوٹا. یہاں سے ایسے کئی لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو مجھ سے بڑے ہوں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ 9 سال آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس 9 سال کے بعد جا کے آپ نے دنیا کو سرو کرنا ہے. اگر اس 9 سال یہاں گزارنے کے بعد بھی اگر آپ چند ہزار کی نوکری کی تلاش میں، تو آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ خراب کر دی ہے. اگر آج کے اس سیشن کے بعد بھی اگر آپ نوکری کی تلاش میں رہیں، تو میرے خیال سے شاید اس سے بری بات میرے نزدیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر چند ہزار کی خاطر اگر آپ نے آپ کو اپنے علم کو، اپنی سیکھی ہوئی باتوں کو مسجد تک یا مدرسے تک محدود رکھنا ہے، تو یہ آپ کے سیکھے ہوئے علم کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو علم آپ نے سیکھ لیا ہے احادیث کی کتابوں سے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں اسلامک اسکالر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو علوم آپ نے پڑھا ہے، خدارا ایسا کریں کہ اسی علم کو اپنی زبان سے، اپنے قلم کے حساب سے لکھے. لکھنا کیا ہے، آپ نے پہلے سادہ پیج پہ لکھے، آپ کو انٹرنیٹ کا نہیں پتا ہوگا، سادہ پیج پہ لکھیں. اس کے بعد اپنے موبائل پہ جائیں، بول کے لکھ لیں. موبائل کے اوپر بھی جب آپ جاتے ہیں، ایسے کئی ٹول ہیں، وہاں مائک پہ آپ بولیں گے تو وہ خود بخود آپ کے اس بولنے والا جو ایک کانٹینٹ ہے، میں اس کو کانٹینٹ کہوں گا، اس بولنے والے کانٹینٹ کو وہ آپ کو اردو میں لکھ کے دے دے گا، اگر آپ کو اردو نہیں بھی لکھنا آتی. ادروائز تو آپ 9 سال یہاں پڑھیں گے، آپ کو انگلش بھی پڑھائی گئی ہوگی، آپ کو اردو لکھنے کا طریقہ بھی پڑھایا گیا ہوگا، آپ کو عربی لکھنے کا طریقہ بھی پڑھایا گیا ہوگا. تو آپ کریں ایسا کہ جو چیز آپ کو آتی ہے اس کو جو ہے وہ آپ بول کے لکھ سکتے ہیں، قلم سے لکھ سکتے ہیں، اس کو آپ لکھیں. لکھنے کے بعد جا کے آپ کو اس کو فیس بک کے اوپر شیئر کریں. اس کے بعد اپنی ویب سائٹ بنا لیں، بلاگز لکھیں، آرٹیکلز لکھیں. اس لکھنے کے بعد آپ اپنا نام لکھیں نیچے. اس کے بعد آپ لکھیں کہ میں اس مدرسے سے ہوں. تو یقین مانے آپ کا وہ لکھا ہوا کنٹینٹ آپ کی پہچان بنے گا. اس کے بعد اس ادارے کی پہچان بنے گا. اس کے بعد نام بنے گا تو پتہ لگے گا کہ وہ حضور ضیاء الامت کے مدرسے کا شاگرد ہے یا اس ادارے کا شاگرد ہے. حتیٰ کہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اب یہ ادارہ ایک مدرسے تک محدود نہیں رہا، ایون یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ بن چکا ہے. اب اس کی ترقی، اس کی عزت میں جو کردار ادا کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے. ادارے کا کام تھا، انہوں نے ادارہ بنا دیا، انہوں نے آپ کو ایک ماحول دے دیا. انہوں نے آپ کو کیا دے دیا؟ آپ کو ٹیچرز دے دیے، آپ کو پروفیسر دے دیے، آپ کو پڑھانے والے معلم دے دیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خود کتنی محنت کرنی ہے، کتنا کامیاب ہونا ہے، یا اس ادارے کو آپ نے کتنا پے بیک کرنا ہے. یقین جانو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یا سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہے، جتنے ہم میں سب بیٹھے ہیں یہاں، اس وقت دین کا جو ہے نا وہ اوپر آنا ضروری ہے. دین اگر اوپر نہیں آئے گا تو یقین مانے ہم پس جائیں گے. اس ملک میں پہلے ہی جو ہے وہ منفی رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جہاں جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہ اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ سوسائٹی میں اگر چل کے دیکھ لیں تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو کہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو حقیقی معنوں میں سمجھا نہیں ہے. دین کو اگر ہم نے سمجھا تو ہم نے اپنی ذات تک محدود رکھا، ہم نے دوسروں کو نہیں بتایا کہ یار دین یہ کہتا ہے. تو دین میں ہر خیر کا عمل جو ہے، ہر خیر کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کو اپنی سوچ کا زاویہ جو ہے وہ وسیع کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے کہ انٹرنیٹ کو یوز کر کے آپ کو سکلز سیکھنا پڑیں گے. سکلز کیا ہیں؟ بے شک آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے، آپ نے سیکھا پڑھا جو ہے وہ دینی علوم ہے. آپ دینی علوم آپ کا ایک سکل ہے، ایک ہنر ہے. اس کے ساتھ آپ جتنے ہنر شامل کرتے جائیں گے، آپ کا یہی دین کا علم جو ہے یہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا. جس میں آپ کیا اس کا نام ہے کنٹینٹ رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا اس کا نام ہے آپ کمیونیکیشن سکل سیکھ سکتے ہیں.
کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو اچھی خاصی سکھائی جاتی ہے. خطاب کرنا, بولنا, نعت پڑھنا, قرات, یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر بہت زیادہ سکلز ہیں جن کو آپ سیکھ کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہی چیزیں سیکھی ہیں, آپ انہی کے بعد جو ہے اپنی فیس بک پہ جائیں. فیس بک پہ جا کے آپ اپنی پریزنس بنائیں, اپنی پہچان بنائیں, آئیڈینٹی بنائیں. آپ کون ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو اسلامک اسکالر شو کرتے ہیں تو آپ اپنی فیس بک کے اوپر لکھیں بھائی کہ میں اسلامک اسکالر ہوں, میری اس کے اوپر مہارت ہے, میں دین کا علوم رکھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر فیس بک کے اوپر جا کے صرف اپنا نام لکھ دینا ہے تو آپ کا کام پورا ہو گیا. نہیں بھائی, فیس بک کے اوپر آپ جو لکھیں گے آپ کی وہ پہچان ہوگا. آپ اپنا نام لکھیں, اپنا علوم لکھیں, اپنی مہارتیں لکھیں, اپنے ادارے کا نام لکھیں کہ میں اس ادارے سے وابستہ ہوں, تاکہ آپ کی ایک پوری پہچان بنے, آپ کی عزت بنے, اس ادارے کی عزت بنے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں. یوٹیوب پہ جا کے اپنا کنٹینٹ, اپنی ویڈیوز جو ہے وہ, اپنی آڈیو جو ہے وہ بنائیں, بنا کے جو ہے وہ شیئر کریں. جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے آپ کو کنٹینٹ دنیا میں دیکھا جائے گا, سنا جائے گا, آپ کی عزت بنے گی. آپ میں سے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے قاسم علی شاہ صاحب سے وابستگی ہوگی آپ لوگوں کی. قاسم علی شاہ صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. میں اسی ادارے سے وابستہ ہوں ایک لحاظ سے. تو وہ کیا ہے, ان کو مشہور یوٹیوب نے کیا ہے. یوٹیوب سے پہلے جو ہے وہ صرف ایک اکیڈمی, ایک چھوٹے ادارے تک جو ہے وہ وابستہ تھے. اگر وہ یوٹیوب پہ جا کے قاسم علی شاہ آج ایک برانڈ ہے, ایک نام ہے, تو آپ میں سے جتنے بھی یہاں پہ سامنے بیٹھے ہیں یہ سارے قاسم علی شاہ ہیں. صرف فقط فرق کیا ہے کہ صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے. جو علم آپ نے سیکھا اس علم کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے. ویڈیو کی صورت میں جا کے اس علم کو جو ہے وہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد میں اب اپنی ان ساری باتوں کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میری زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو خیر کی بات نہیں بتا سکتے تو آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں. اگر آپ کسی کو اچھائی کا رستہ نہیں دکھا سکتے تو اس کے لیے برائی کا رستہ بھی جو ہے وہ کبھی بھی اختیار نہ کریں. اگر آپ کسی کو اچھی بات نہیں بتا سکتے تو خدارہ بری بات کے لیے بھی آپ اپنا منہ بند رکھیں. اسی کے بعد یہ کہ اگر آپ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے نا تو اس کے راستے میں جو ہے وہ روڑے بھی نہ اٹکائیں. اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے تو اس کے اندر جو ہے وہ مایوسی کے جو الفاظ ہیں وہ کبھی بھی خدارہ نہ بھریں. تو آج کی اتنی باتیں ہیں. اس کے بعد اگر کسی کو ہمارے حوالے سے, فیلڈ کے حوالے سے رہنمائی چاہیے ہو تو یہاں وسیم صاحب بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد پیر صاحب ہیں, تو آپ جو ہے وہ اس حوالے سے جب بھی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو ہماری طرف سے کسی قسم کی, تو ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے, اس ادارے کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں. فی امان اللہ. ماشاءاللہ عامر دانیال صاحب اپنے تجربات بیان کر رہے تھے اور بڑی مفید گفتگو سے انہوں نے نوازا ہے. ان کی گفتگو کو اگر میں چند الفاظ میں بیان کروں تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ذاتی کاروبار کی اہمیت کیا ہوتی ہے, کہ ملازمت کے حصول میں انسان سرگرداں رہتا ہے, لیکن اگر وہی کوشش اپنے ذاتی کاروبار کے لیے کرے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ برائی اس لیے پھیلتی ہے کہ نیک لوگ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں تو برائی کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. اور پھر انہوں نے آپ کو وہ امکانات بتائے ہیں اور آپ کی صلاحیتوں کو مہمیز لگاتے ہوئے گویا اقبال کی زبان میں انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں, اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اور آپ جو سب یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہین کا لقب عطا فرمایا ہے. اور اقبال کہتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں, اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و مکان اور بھی ہیں. تو یہ پیغام انہوں نے دیا. اور میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ آپ آن لائن بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو اس سے آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ آپ کی فزیکل پریکٹس بالکل ختم ہو گئی ہے
یا آپ جن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں آپ نے ان سے بالکل اعراض کر لینا ہے اور منہ موڑ لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں اور اپنی خدمات فزیکل دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں، ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ استاد ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں، امام مسجد ہیں تو امامت کرتے رہیں، خطیب ہیں تو خطابت کرتے رہیں۔ فزیکل پریکٹس سے منہ نہیں موڑنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بہت سے مواقع ہیں کہ آپ آن لائن خدمات بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ محترم فیصل عباس صاحب ناموس رسالت کے حوالے سے ایک اہم نکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں دوبارہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک پوائنٹ جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا ابھی بیٹھے بیٹھے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ گستاخیاں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لوگوں کا اس چیز کا بیسیکلی ہم لوگ رسپانس یہ کرتے ہیں کہ فیس بک چھوڑ دیں، یوٹیوب چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس سے قطع تعلق جو ہے وہ ہو جائیں۔ تو ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا، کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ کوئی چیز ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہم لوگ اس کا الٹیمیٹلی حل کیا نکالتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ مین چیز ہمارا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے اسی جگہ کے اوپر رہ کے ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی نیکسٹ ٹائم اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا بیسیکلی یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس چیز کا رسپانس لازمی کریں، تاکہ اگر جو ہے دوسرے لوگ کسی بھی اس طرح کی بری چیز کو شیئر کر رہے ہیں، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی چیزیں پیش کریں، لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ اس میں بہت سارے نیوٹرل لوگ بھی جو ہے وہ اس قسم کے کنٹینٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب نیوٹرل لوگ جو ہے وہ صرف وہی برا کنٹینٹ جو ہے وہ دیکھ رہیں گے اور ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کا رسپانس جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہوگا، تو شاید وہ نیوٹرل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرف کنونس ہونا شروع جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اس چیز کا اسی پلیٹ فارم کے اوپر رہتے ہوئے رسپانس جو ہے وہ دینا ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا کے اندر ہیش ٹیگ کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ ہیش ٹیگ کا پتہ ہوگا سب کو، ہیش ٹیگ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو سائن جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ ملکوں کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، ملکوں کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ جو ابھی ریسنٹلی عرب سپرنگ کا اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو، جہاں جہاں پہ بادشاہت تھی وہ ختم ہوئی، مصر کی اگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یا دوسری جو ہے وہ اگزامپلز ہیں، اس کی اگر ہسٹری آپ لوگ پڑھیں تو اس کے بیک اینڈ پہ صرف وہ ایک ٹویٹر ہیش ٹیگ جو ہے وہ کام کر رہا تھا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے ہیش ٹیگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بنا کے اس چیز کو جو ہے وہ ٹرینڈ کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر میں کام کر رہا ہوں، 2-3 اور لوگ کام کر رہے ہیں، ہماری نسبت اگر آپ 500-600 جو ہے وہ اسی ہیش ٹیگ کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کر رہے ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوگا، تو وہ ٹاپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا، ٹرینڈنگ کے اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ لوگ سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنا حق ادا کر رہے ہوں گے اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم لوگ جو ہے وہ جسٹ ایگزامپل بھیرا شہر کے اندر ہی جو ہے وہ کوئی بھی اس حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں جا رہی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کا اگر جو ہے وہ ہم لوگ صرف یہاں پہ بھیرا میں رہتے ہوئے کوئی چیز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اور پراپر ہیش ٹیگ وغیرہ کے ذریعے آپ لوگ اپنا احتجاج جو ہے وہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں، وہ انٹرنیشنل پوائنٹ تک جاتی ہے، پاکستان میں ٹرینڈ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، اور ایون گورنمنٹس کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جو بھی ایکشن جو ہے وہ لینا پڑتا ہے، کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر اب اکٹھا ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ ہیش ٹیگ کی ویلیو کو جو ہے وہ جاننے بہت زیادہ پاور ہے، پلس ایک چیز اور، اپنے اس ادارے کے لیے بھی ایک ہیش ٹیگ بنائیں تاکہ اس کو واقعی صحیح معنوں کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل پوائنٹ تک لے کے آئیں۔ آپ لوگ اپنے اس ادارے کے ایمبیسڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنا ایک ہیش ٹیگ جو ہے وہ اس ادارے کا بنائیں، جو بھی آپ لوگ پوسٹ وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہو ساتھ ہیش ٹیگ جو ہے وہ آپ لوگ لگائیں، تاکہ پوری دنیا میں پتہ چلے کہ یہاں جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پلس لاسٹ میں صرف یہ چیز، آن لائن اگر کورسز آپ لوگوں کو میں بتا دوں، ڈی جی اسکل کے نیم سے فیڈرل گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ فریلی یہ کورسز اویلیبل ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ فری آف کاسٹ یہ کورس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ڈی جی اسکل DIGISKIL ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قابل صد تکریم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، محترم وسیم صاحب، فیصل عباس صاحب، عمر دانیال صاحب اور جو ان کے ساتھ مہمان تشریف لائے ہیں، ہم ان کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی۔ آپ نے ان سب کی گفتگو سنی، جو انہوں نے اہم کی پوائنٹس بتائے، اس حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پیرا شریف اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ، یہ حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ویژن تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی عصری علوم سے محروم نہیں رکھنا، بلکہ ان کی دونوں آنکھوں کو روشن رکھنا ہے۔ وہ دین کے معاملے میں جائیں تو وہاں بھی انہیں پشیمانی نہ ہو، اور اگر عصری علوم کے حوالے سے ان سے بات کی جائے تو اس حوالے سے بھی وہ پیچھے نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ جو سیشن تھا، جو بڑی محبتوں کے ساتھ ہمیں وسیم ظفر صاحب نے جو ہے وہ ہمیں خود آ کے آفر کیا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، اور آپ نے ان کی بھی گفتگو کی سنی، اور محترم فیصل صاحب کی بھی گفتگو سنی تو بہت دل خوش ہوا۔ دانیال صاحب کی بھی گفتگو سنی آپ نے کہ کس طرح کتنی محبت کے ساتھ انہوں نے اس سیشن کو ارینج کیا، اور اپنے ساتھی جو اس سرگودا میں تھے، جو بلوال سے تھے، ان کو یہاں اکٹھا کر کے کہ اور اتنا درد دل لے کے کہ ہمارے دین کے طلباء، ہمارے دین کے علماء وہ اس چیز سے محروم نہ ہیں۔ ہم ان کے ادارے کی طرف، اپنے ادارے کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، تمام طلباء و طالبات کی طرف سے، معلمات کی طرف سے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں ہمیں وقت دیا اور بڑی مفید معلومات دیں۔ آپ سب پڑھے لکھے ماشاءاللہ جاننے والے علماء ہیں کہ ہر چیز، کوئی چیز بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ پیسے ہیں تو اس سے آپ اچھی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، بری چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، اچھے طریقوں پہ بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں، نیک طریقوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے بھی اسے خرچ کر سکتے ہیں، اسی طرح اسے برے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ فی نفس ہی پیسہ وہ برا نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال برا ہے۔ اب یہ پیسے والے پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اسی طرح یہ انٹرنیٹ، یہ بھی فی نفس ہی برا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ مفید ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ جو اس کو برائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کا حصہ نہ بنیں، آپ ان کا حصہ بنیں کہ جو اس کو اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، انسانیت کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ اور آخر میں ہمارے فیصل بھائی صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ختم نبوت کے حوالے سے، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخیاں وغیرہ کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ آپ اپنے علم کے مطابق ان کا جواب دیں۔ کئی دفعہ پوسٹیں آتی ہیں جی
یوٹیوب کو بند کر دیا جائے، فیس بک کو بند کر دیا جائے، یہ ان کی طرف سے آتی ہیں جو ان خطرات کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، جو اس سطح پہ جا کے ان کو جواب نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہر یعنی کہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق سمجھتا ہے، کسی کو سادہ سی بات سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو ادبی طریقے سے سکھانا پڑتا ہے، کسی کو حکمت و دانائی سے جواب دینا پڑتا ہے۔ تو ہر چیز میں حکمت کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کسی غلط سی غلط پوسٹ کا بھی جواب دیں تو اس کے جواب کی شکل میں آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ ہم نے بحیثیت انسان اپنا وقار قائم رکھنا ہے، ہم نے بحیثیت مسلمان اپنی قوم مسلم قوم کا وقار بلند رکھنا ہے، بحیثیت جس ادارہ میں آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے اس کا وقار بلند رکھنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جب آپ کسی غلط پوسٹ کا جواب دیں گے تو اس وقت انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ کہاں سے اور کس حکمت و دانائی سے بات کر رہا ہے۔ اس لیے آپ اپنی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد اس چیز کو ضرور اپنائیں، اور اس جو باعزت روزگار ہے، باعزت روزگار ہے، اس کو استعمال کر کے، اس کا یوز کر کے اپنے آپ کو کم ظرف لوگوں کی جو کم ظرفیوں سے بچائیں، کیونکہ انسان اور خصوصاً مسلمان جب اس تک اس کے اندر فقر غیور نہیں آتا، اس کے اندر خود ہی پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک لوگ بھی اس کی بات سیریس نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، خطیب مسجدوں کے خطیب بنتے ہیں، بڑی شاندار گفتگو کرتے ہیں، بڑی دل پذیر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک کمیٹی کی یک جنبش سے انہیں ادھر سے اٹھا کے کہیں پھینک دیا جاتا ہے یا انہیں محدود کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کا سیشن ہمارا ابتدائی سیشن ہے، یہ یعنی کہ سمندر سے آپ نے ایک قطرے کو بھی چکھا ہے۔ تو آج اس حوالے سے یہ بہت مفید رہا۔ میں بارے دیگر ان سب ساتھیوں کا مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں، اپنے ادارے، طلباء، طالبات، معلمین، معلمات کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں بڑی بیش قیمت معلومات ہمیں عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر بھی ان سے کسی موقع پہ گزارش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ اور چیزوں سے آشنا کریں، وہ چیزیں جو ہمارے ان طلباء کو آگے عملی زندگی میں کام آئیں۔ اب دیکھیں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے مقالہ لکھنا ہمارے لیے یہاں درد سر ہے، ٹھیک ہے، گرمیاں ہوں تو لائبریری میں نہیں بیٹھنے ہوتا، زیادہ سردیاں ہوں تو لائبریری میں نہیں بیٹھنے ہوتا۔ تو یہ اور اسی طرح اس کے سیشن بھی مطلب سال میں 2-4 ہوتے ہیں کہ جس میں مقالہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو استعمال یوز کر کے انٹرنیٹ کو، تو اپنے مقالہ لکھنے کے طریقے، اس کی تیاری کے طریقے، اس کے سنپسس کو تیار کیسے کرتے ہیں، ان چیزوں سے، اور پھر اس کی جو ریفرنس کیسے دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گی۔ اسی طرح آپ کو اپنے موضوع سے متعلق بے شمار مواد بھی مل جائے گا۔ اسی طرح آپ کوئی موضوع سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، ہم بار بار وہی موضوعات کو رپیٹ کر رہے ہیں،
تو اس صورت میں اگر آپ وہاں سے جا کے تلاش کریں گے تو آپ کو نئے نئے موضوعات ملیں گے، تو ان پہ ہمت کریں. وہاں صرف موضوعات ہی نہیں ہوتے بلکہ ساتھ ان کے مواد بھی موجود ہوتا ہے. تو اس چیز کو استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ استعمال کر کے اپنے کام کو مفید بنائیں. باتیں کافی ہیں میرے خیال میں. ہمارے معزز مہمانوں کے بھی محدود ٹائم لے کر تشریف لائے ہیں، ان کو بھی زیادہ انتظار نہیں کرواتے. میں آپ تمام طلباء طالبات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ بیٹھ کر ان مفید معلومات کو سنا. اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ معاشرے کا نافع فرد بنائے، نفع مند شخصیت بنائے اور اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جس طرح آپ آرام سے بیٹھے ہیں اسی طرح آرام سے جن کی کلاسز باقی ہیں وہ جا کر اپنی کلاسز کو اٹینڈ کریں، ٹھیک ہے، اور جن کے کھانے کا ٹائم ہے وہ کھانا کھائیں. ہر اپنے روزمرہ کے معمولات کو جاری و ساری رکھیں. میں استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی شیر خان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ دعائے خیر فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام طلباء تھوڑی دیر کے لیے اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہے ہیں. قبلہ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کہ جو مہمان نان گرامی قدر ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں اعزازی اسناد پیش کی جائیں گی، تو اس تقریب کو بھی خوشگوار بنائیں. اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہے ہیں. سب سے پہلے فیصل عباس صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنی اعزازی سند وصول فرمائیں. عامر دانیال صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی اعزازی سند وصول فرما لیں. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آپ سب کا. باقی پیر صاحب نے گزارش کی ہے کہ میں اپنے سوشل میڈیا کے جو پیج کے لنک ہیں وہ شیئر کر دوں. تو ایک فیس بک جو ہمارا پیج ہے وہ کیریئر ایڈوائزر کے نام سے ہے، CAREERADVISER. اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل ہے وہ بھی کیریئر ایڈوائزر بائی وسیم ظفر کے نام سے ہے. اور ایک ہماری ویب سائٹ ہے careeradvisor.com.pk. اس ویب سائٹ پہ بھی اردو زبان میں کافی انفارمیشن ہے فری لانسنگ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، باقی اسلامک آرٹیکلز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں.